نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں تراویح کے فضائل کا بیان ہوگا۔ رمضان المبارک کے بڑے اعمال میں سے ایک تو روزہ رکھنا، دوسرا جو سب سے اہم عمل ہے جو رمضان المبارک کا ہے، جو الحمدللہ کم و بیش ہر جگہ ادا کیا جاتا ہے، ہر مسجد میں ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے تراویح کا قیام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک ایک رکعات پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرنے والا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ نیکیوں کے پہاڑ ہیں جو ہم رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں، صرف روزہ رکھ کے اور تھوڑی سی تلاوت کر کے اور رات کو 20 تراویح پڑھ کے۔ الحمدللہ یہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے اندر تراویح کا ایک عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ صرف سنت سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انتہائی محرومیت کی بات ہے۔ پورا سال ہم کتنے نوافل پڑھتے ہیں ذرا دیکھ لیں، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم رمضان میں تو ہم اس تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ تراویح جمع ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ ہے ترویحہ۔ ترویحہ کا مطلب ہے ہر 2 سلاموں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرنا، راحت حاصل کرنا۔ جیسے ہم 4 تراویح پڑھ کے پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بعض لوگ اس میں دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت الی آخرہ، وہ لمبی دعا پڑھتے ہیں۔ اگرچہ وہ دعا پڑھنا جائز ہے لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ٹھیک ہیں، اس کا معنی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ حدیث میں ہے یا نبی علیہ السلام نے ایسے پڑھا ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ پڑھنا جائز ہے، کوئی بھی آپ کلمہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، یہ والی دعا پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ تو ہر 4 تراویح کے بعد جب یہ پڑھیں گے تو اس طرح 20 تراویح میں 5 تراویحیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تراویح، کیونکہ ہر 4 کے بعد ایک ترویحہ، پھر 4 کے بعد ایک ترویحہ، اس طرح 5 ترویحیں ہوں گے تو 20 رکعت بن جائے گی۔ تو یہ تراویح کا عمل انتہائی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اس کو ادا فرماتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح لوگ تراویح پڑھتے تھے، لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے، انفرادی طور پر اس عمل کو کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ باجماعت شکل میں اس کا قیام کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات میں موجود ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرأہم ابی ابن کعب، صحابہ میں سب سے بہترین قاری قرآن وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ایک دن تشریف لائے تو لوگ جو ہے اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس جگہ، کوئی اس جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھے، ہر کوئی اپنی اپنی نہ پڑھے۔
اس طرح انہوں نے اس کی جماعت کو قائم فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دین میں کسی کام کو قائم کرنا، کسی چیز کو قائم اور نافذ کرنا، یہ بدعت نہیں ہوتا، وہ خلیفہ راشد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، تم پر میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، عضو علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختراع ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، ٹھیک ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً ایک چیز کو، جماعت کو قائم کیا، 20 تراویح کی، لیکن ان کا کسی کام کو کرنا یہ سنت ہے، میں نے ابھی حدیث آپ کو سنا دی، لہذا اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ 1400 سال سے امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیا ساری امت گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے بڑے فضائل ہیں، ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا اور جس کے رات کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دے دیا، لہذا 20 تراویح اور 3 رکعت وتر اس کے بعد پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اعلاء السنن کے اندر موجود ہے، ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکا، خواہشات سے روکا، جائز خواہشات سے بھی روکا، یا اللہ اس نے میری وجہ سے سارے دن کی بھوک پیاس کو برداشت کیا، یا اللہ تو اس کی حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن مجید یہ سفارش کرے گا یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے، آرام کرنے سے روکا، میری تلاوت کرتا رہا، تراویح کے اندر پڑھتا اور سنتا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ فرمائیں ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اعلاء السنن کے اندر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 تراویح اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، لہذا اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو خوب تھکائیں، عبادات کریں، اپنے نفس کی عادت بنائیں، اپنی ذات کو گویا کہ مجبور کریں اور اپنے آپ کو ان عبادات کا عادی بنائیں۔ یہ ہمیں پریکٹس کے لیے ادا کی گئی ہے، یہ ہمیں بڑا ایک ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نافذ فرمائی ہے اور ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ایک ایک رات کے ایک رکعت کے کتنے قیام پر اللہ تعالیٰ کیا نیکیاں اور کیا جو ہے اجر و ثواب ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ذات ہے۔ وہ ایک قطرہ انسان کی آنکھوں سے جو آ جائے، ترمذی شریف میں روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر آنسوؤں کا کسی آنکھوں سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور ایسی قدردان ذات ہے۔ اس لیے وہ اتنے بڑے بڑے اعمال جو اس نے خود ہمارے لیے نازل فرمائے اور ہمیں حکم دیا، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے رسول ہیں ہمیں کر کے دکھایا، اس کے اندر ہمارے لیے کتنی خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے جب ہم اعمال کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگیوں میں چین سکون اطمینان آئے گا، اس کے بغیر چین سکون اطمینان نہیں آ سکتا۔ جتنا مرضی مال ہم جمع کر لیں، چین سکون اطمینان اس میں رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے چین سکون اور اطمینان کی زندگی وہ اعمال کے ساتھ جوڑی ہے، وہ اعمال جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے ہیں۔ کھانا پینا اور اچھی زندگی گزارنا شریعت میں منع نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اس میں حدود کا خیال رکھنا، اس میں سنت کا خیال رکھنا، اس میں شریعت کے احکام کا خیال رکھنا، اس میں اوامر اور نواہی کا خیال رکھنا، یہ ہے مسلمانیت، یہی ہے ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ پورا رمضان 20 تراویح پڑھنا ہر روز یہ جو ہے سنت ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، ایسی بات نہیں۔
روزہ ایک الگ چیز ہے، تراویح ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال روزہ، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، یہ پورا گویا کہ رمضان کا پیکج ہے، اور جس کی عبادات کا ایک پیکج ہے کہ دن میں اور عبادات بھی ہوتی ہیں، ذکر تلاوت بھی ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کے اندر سارا دن روزے سے ہوتا ہے انسان، اور رات کو جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا، خاص طور پر اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔